إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لطيف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اللہ کی تعریف ہر قسم کی جو اس کے لیے لائق و زیبا ہے۔ تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل، آپ کی اولاد، آپ کے صحابہ اور جو لوگ بھی صحیح طور پر آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت سے انسان کو سکون ملتا ہے، تسلی ملتی ہے۔ غم جو انسان کو لاحق ہوتا ہے، اس غم سے انسان کو تسلی ملتی ہے۔ کسی بھی طرح کے دکھ یا پریشان حال زندگی کو سکون نصیب ہوتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ انسان جب سچے دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اس کتاب سے اپنا تعلق جوڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کتاب کے اندر بہت ساری بیماریوں کا علاج رکھتا ہے، اور اسے وہ علاج نصیب بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے نفس کے اوپر اللہ رب العالمین اطمینان اور سکون کی برکھا برساتا ہے، بارش نازل کرتا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان اللہ رب العالمین کی کتاب سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین نا امیدی میں بھی اس کو امید کی کرن دکھاتا ہے۔ اسی کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ لطیف بعبادہ، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی زیادہ مہربان ہے۔ اور فرمایا یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین روزی سے نوازتا ہے۔ وہو القوی العزیز، اللہ رب العالمین طاقتور ہے اور بہت ہی زیادہ غالب ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے جہاں انسان کو سکون مل رہا ہے، وہیں پر اللہ پر اعتماد بھی اس کا برقرار ہوتا ہے، بحال ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے تعلق سے بڑا مہربان ہے، لطیف ہے، بردبار ہے، حلیم ہے، اور انسان کے لیے اللہ رب العالمین انسان کے ساتھ بڑی محبت کرنے والا ہے۔ اس آیت پر آدمی اگر غور اور فکر کرے، یہاں تھوڑے دیر کے لیے رکے اور اس کا جائزہ لے، اس کے بارے میں غور کرے، فکر کرے، سوچے، تو اسے معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے کتنے عظیم معانی ان آیتوں میں یا اس مختصر سی آیت میں بیان کیے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے انسان کے مشاعر، انسان کی چاہت، انسان کی قلبی اور روحانی جو صورتحال ہے، اللہ رب العالمین نے کیسے اس کی ترجمانی کی ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین، اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ
کہ بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین مہربان ہے. دنیا بھر کی پریشانیاں ہوں، دنیا بھر کی تکلیفیں ہوں، مگر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے. اور بندہ اللہ رب العالمین کا محتاج ہے، لیکن اللہ رب العالمین بندوں سے بے نیاز ہے. اللہ رب العالمین کو ہماری کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ رب العالمین کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کی حاجت ہے. تو اللہ رب العالمین تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے. دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو، کوئی بھی مخلوق، ساری مخلوقات سے اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، لیکن ساری مخلوق اللہ رب العالمین کی محتاج ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگوں، سارے کے سارے لوگوں، صرف مسلمانوں نہیں، سارے کے سارے لوگوں، کہا انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو تم سب کے سب. اور اللہ رب العالمین کی صورت یہ ہے، اللہ کی پہچان یہ ہے کہ وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ تم سب سے بے نیاز ہے. اللہ رب العالمین کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو بتا کر اپنی حیثیت کو ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اللہ رب العالمین سارے لوگوں سے بے نیاز ہے. اللہ کے بہت سارے نام ہیں، ہم سنتے آئے ہیں، بہت سارے نام اللہ رب العالمین نے اپنے بیان کیے ہیں قرآن مجید میں، یا پھر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام بتائے. انہی ناموں میں سے ایک نام ہے اللطیف. ہم سب سنتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنا نام عبد اللطیف رکھتے ہیں. تو اللطیف جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باطن ہے، اندر کی چیزیں، اس کے بارے میں بھی علم رکھنے والا ہے. یہاں تک کہ ہماری سوچ جو ہوتی ہے، سوچ، اس پر بھی اللہ رب العالمین علم رکھتا ہے. اللہ رب العالمین باریک چیزوں کے بارے میں خبر رکھنے والا اور انسان کے سینوں میں چھپے ہوئے راز کو بھی جاننے والا ہے. اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا، کہا یعلم خائنۃ الاعین، خائنۃ الاعین، کہ اللہ رب العالمین آنکھوں کی بدماشی کو بھی جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور، اور جو دلوں میں راز چھپے ہوتے ہیں انسان کے، اسے بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. ہم تنہائی میں کہیں اپنی آنکھوں سے کچھ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین کی نظر نہیں ہے، اللہ رب العالمین دیکھ نہیں رہا ہے. اللہ سب دیکھ رہا ہے. آنکھوں کی خیانت کہاں کہاں ہوتی ہے اللہ رب العالمین سب جانتا ہے. اور دلوں میں جو راز چھپا ہوتا ہے ہمارے، چاہے وہ ہمارے بھائیوں کے تعلق سے نفرتیں ہوں، عداوتیں ہوں، کینہ اور کپٹ ہو، حسد ہو، بغض ہو، عداوت ہو، یا کوئی بھی راز جو ہمارے سینے میں چھپے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علم میں وہ راز ہوتا ہے. اسی لیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، وصیت کرتے ہوئے یہ کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. کہا ہے میرے بیٹے، کوئی بھی عمل چاہے وہ کہیں بھی چھپا ہوا ہو، رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چٹان کے نیچے چھپا رہے یا آسمان اور زمین کی کسی تہ میں چھپ جائے، اللہ رب العالمین اس کو باہر لے آئے گا، اس کو لا کے سامنے رکھ دے گا قیامت کے دن. جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے ہماری نظروں کے سامنے سب پیش کر دیا جائے گا. اور آگے فرمایا ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ رب العالمین جو دلوں میں راز ہوتے ہیں، باریک چیزیں جو چھپی ہوتی ہیں، اس کو بھی جاننے والا ہے، اور ہر چیز پر اللہ رب العالمین خبر رکھنے والا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین سارے کائنات کی تدبیر کرتا ہے، ساری کائنات کو چلاتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے. مسلمانوں، ہمارے نصیب کی چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، ہمارے نصیب میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، ہمارے نصیب میں برائیاں بھی ہوتی ہیں، ہمارے نصیب میں خوشیاں بھی آتی ہیں، ہمارے نصیب میں درد اور پریشانیاں بھی آتی ہیں. یہ سب اللہ رب العالمین ہمارے نصیب کے ساتھ چلاتا ہے. جو ہمارے اور آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ چیزیں واقع ہوتے رہتی ہیں.
اور اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین ہی علم رکھنے والا، جاننے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، نظریں اس کو پکڑ نہیں سکتی، وہو یدرک الابصار، جبکہ وہ نظروں کو پکڑتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، وہ اللہ رب العالمین باریک چیزیں جو سینوں میں چھپی ہیں اللہ رب العالمین سب کے تعلق سے خبردار ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ دنیا کے اندر جو چیزیں واقع ہو رہی ہیں اللہ رب العالمین اس سے بے خبر ہے، پریشانیاں جو مسلمانوں پہ آ رہی ہیں اللہ رب العالمین اس سے بے خبر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے والا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو سینے میں چھپے ہوئے راز ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین علم رکھتا ہے۔ مسلمانوں، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ کتنا رحم دل ہے، کتنا مہربان ہے، اور اس کی مہربانی کا تذکرہ اگر مختصراً کیا جائے تو آپ سب کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو تفصیل سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا، اس کو مختصراً یوں کہا جائے کہ کچھ بھائیوں نے مل کر کے، سارے بھائیوں نے ایک چھوٹے بھائی کے ساتھ، اپنے یوسف کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ کچھ غلط کام کرنے کی کوشش کی۔ غلطی یہ کی کہ اپنے بھائی کو اپنے باپ سے، اس کے باپ سے دور کرنے کے لیے انہیں کنویں میں ڈالا، تاریک کنویں میں ڈالا، اور پھر انہی یوسف کو چند درہم کے تحت ان کو خریدا گیا، اور خرید کر کے اللہ رب العالمین نے انہیں کہاں پہنچایا؟ عزیز کے دربار میں پہنچایا۔ پھر انہیں وہاں پریشانیاں جھیلنی پڑی، جیل میں ڈالا گیا، تہمتیں لگیں، جیل سے نکلے، تعبیر کی خواب کی، جیل سے نکلے، اور ایک وقت آیا کہ اس عزیز مصر نے انہیں بادشاہ بنایا، وہ کرسی عطا کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، ہمیں کیا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے بے خبر تھا؟ یہ بھائی لوگ جو سازش کر رہے تھے، کیا اللہ رب العالمین ان کی سازشوں سے بے خبر تھا؟ بالکل بھی بے خبر نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین کو کہاں پہنچانا تھا، اور یہ ساری تقدیر اور نصیب کا کھیل چل رہا تھا جو اللہ رب العالمین نے وہاں تک پہنچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جس کا تذکرہ انہوں نے پہلے ہی خواب میں دیکھا ہوا تھا، اور اپنے باپ سے کہا تھا اے میرے والد محترم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ستارے میرے سامنے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب انہوں نے دیکھا تھا۔ باپ نے کہا تھا اپنے بھائیوں کو مت بتانا، بتاؤ گے تو یہ تمہارے خلاف ہی سازش کریں گے، اور ہوا بھی ایسا کہ بھائیوں نے سازش کی۔ اللہ رب العالمین نے وہاں پہنچایا۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی اور کہا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ جب ماں باپ کو وہاں اپنے پاس بلایا یوسف علیہ السلام نے، اور ان کو تخت پر جب نشین فرمایا، تو وہی بھائی جنہوں نے سازشیں کی تھیں وہ سجدے میں گر پڑے۔ اور وہ آیت جو اللہ رب العالمین نے ان کو بتائی تھی، انہیں خواب میں دکھایا تھا کہ تمہارے لیے سجدہ کر رہے ہیں ستارے، یہ آیت وہاں پر ان کی خواب کی تعبیر نکلی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَعْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، کہ اے میرے والد محترم، جو خواب میں نے دیکھا تھا اس خواب کو آج اللہ رب العالمین نے پورا کیا ہے کہ یہ میرے بھائی سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال اللہ رب العالمین نے انسان کے ساتھ پیش کی تاکہ انسان یہ سمجھے کہ جو کچھ بھی واقع ہو رہا ہے اللہ کی نظروں سے دور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین سب کچھ جان رہا ہے۔ اور کون نہیں جانتا ایک چھوٹے سے بچے کے حوالے سے جو گود میں ہوتا ہے، دودھ پی رہا ہوتا ہے، اس کی ماں دریائے نیل میں اسے پھینک آتی ہے، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ کسی ماں کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ اپنے چھیل خار بچے کو، دودھ پیتے ہوئے بچے کو سمندر میں یا جا کے دریا میں ڈال دے، جہاں موجیں ہچکولے مار رہی ہوں، موج کہاں لے کر جائے کوئی نہیں جانتا۔ مگر اللہ رب العالمین کو پہنچانا تھا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر کے اندر، اور وہاں پہنچتے ہیں، فرعون گھر میں لے کے آتا ہے، فرعون کی بیوی سے اس بچے کی محبت ہو جاتی ہے، فرعون کے گھر میں وہ بچہ پرورش پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور وہی جا کر کے فرعون کے لیے داعی بنتا ہے، اور پھر اسی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین فرعون کا خاتمہ کرواتا ہے۔ کون نہیں جانتا ہے یہ سارا کچھ؟
یہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سب کچھ بتایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایک ماں کے ساتھ بھی لطف کا معاملہ کرتا ہے، رحم دلی کا معاملہ کرتا ہے کہ اس سے وعدہ کرتا ہے کہ تیرا بچہ تیرے پاس لوٹ کر آئے گا، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ وہ بچہ لوٹ کر آتا ہے، اپنی ماں کے گود میں کھیلتا ہے، پلتا ہے، دودھ پیتا ہے، اور اس ظالم بادشاہ کے گھر کے اندر رہ کے یہ ساری چیزیں واقع ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کتنا لطیف ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ یہ چند ایک مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کے اس مہربانی کا خیال کریں، اللہ کی اس مہربانی کو سمجھیں، اور یہ بھی جانیں کہ اس کا فائدہ بڑا عظیم ہے۔ اگر مہربانی اللہ کی ہم سمجھ جائیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہم حسن ظن رکھیں گے، اچھا گمان رکھیں گے، ہم اللہ کے تعلق سے بدگمان نہیں ہوں گے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ان موجودہ حالات میں اپنی ہمت توڑ دیتے ہیں، جواب دے جاتی ہے ان کی ہمت، اور پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ پر لعن طعن کرتے ہیں، اللہ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں کہ اللہ دیکھتا نہیں ہے ساری چیزیں۔ سب کچھ اللہ دیکھتا ہے، سب کچھ اللہ کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کتنا بڑا صابر ہے، اور اللہ رب العالمین جہاں صبر کرتا ہے وہیں پر اللہ رب العالمین ظالموں کو اس کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں اللہ کی لطافت کا، اللہ رب العالمین کی محبت اور اس کی مہربانی کی خبر ہے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے تعلق سے حسن ظن رکھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارے گمان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی قضا پر، تقدیر پر ایمان رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے جو نصیب میں لکھا ہے وہ واقع ہو کے رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، کہ جتنا ہی اتنا ہی اجر بڑا ہو جاتا ہے جتنی ہی بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور کہا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ رب العالمین اگر کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ کسی قوم سے اگر محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، اب اگر اس آزمائش سے کوئی راضی ہو جائے، کوئی خوش ہو جائے تو اس کے لیے اللہ کی خوشنودی مل جاتی ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور جو اس پریشانی سے، اس آزمائش سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین کی لطافت کا، اللہ رب العالمین کی باریک بینی کا، دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جاننے کا، اور اللہ کی مہربانی کا ہم سب کو خیال ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو ماں کے پیٹ میں رکھ کر کیسے اس کی حفاظت کی ہے ہم سب جانتے ہیں، کہ ماں کے پیٹ کے اندر اس تاریک جگہ پر رکھ کر اللہ رب العالمین نے روزی سے نوازا ہے۔ ہر پیٹ میں پلنے والے بچے کو اس کا بھی احساس ہمیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہا تو اپنی باتوں کو چاہے تم لوگوں کے سامنے اعلان کرو یا چھپا کے رکھو، اللہ رب العالمین دلوں میں، سینوں میں چھپے ہوئے راز کو جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ بڑا ہی باریک ہے، دلوں کے راز کو جاننے والا ہے، اور ہمارے ہر چیز پر خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے حالات کو سنوار دے، اللہ رب العالمین ہم سب کے حالات کو سدھار دے، اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرے، اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے خوشیاں پیدا کرے، اللہ رب العالمین ہم سب کو تکلیفوں سے نجات دے، اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو پریشانیوں سے نجات دے۔ اے اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرما لے، اس ملک کے امیر کی حفاظت فرما لے، اس ملک میں رہنے والے سارے انسانوں کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر ہم سب کو سکون کی زندگی عطا کر، اے اللہ سارے مسلمانوں کو سکون کی زندگی عطا کر، اے اللہ سارے مسلمانوں کو اطمینان اور سکون دے دے، اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو قرض دار ہیں انہیں قرض سے نجات دے دے، اے اللہ سارے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔